یار اس کائنات کا پروردگار نے آخری دفعہ ایک کتاب بھیجی اور وہ اتنی انکمپلیٹ ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ 1430 سال کی ہسٹری پڑھو پہلے، پھر 8 سال کا درس نظامی پڑھیں، پھر آپ پوری کی پوری روایات پڑھیں، اس کے بعد جا کے شاید آپ کو سمجھ آنا شروع ہو کہ کتاب کیا کہتی ہے. یعنی کہ پھر عام انسان کے لیے تو آئی نہیں نا. اچھا اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں اس پوری بحث کو. یعنی ایک لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کوئی بھی کلام ہے، داس کیپٹل ہی ہے، اس کلام میں ظاہری بات تو کسی زبان میں ہوگا نا، یا اردو میں ہوگا، یا انگریزی میں ہوگا، یا سنسکرت میں ہوگا، یا عمرانی میں ہوگا، کسی بھی زبان میں ہوگا. کلام کو سمجھنے کے لیے یہ تو ساری ضروریات ہیں کہ آپ 8 سال درس نظامی کے، آپ 40 سال زبان پڑھیں اگر کوئی ہم سے مطالبہ کرتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں نا، میں نے خدا کی منشا کو سمجھ کے دنیا کو بتانا ہے، میں یہ اس دعوے کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. ظاہری بات ہے کہ ریڑھی باندھ سڑک پہ چلنے والا آدمی یہ دعویٰ تو کبھی نہیں کرے گا. اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کی عقل پہ ماتم کریں گے. وہ کہیں گے بھائی دنیا میں ہر سائنس کو سمجھنے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ کتاب واضح عربی زبان میں ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم متعین ہیں، لیکن تم اس وقت گفتگو کر سکتے ہو جب تم اس زبان کو جانتے ہو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی شخص مجھے یہ کہے 8 سال نہیں 80 سال تم نے یہ زبان سیکھنی ہے، تو میں سیکھوں گا اس کو، میں اس کو سیکھوں گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے میں داخل ہو کے ان مطالب یا مفاہیم تک پہنچ سکتا ہوں. اگر آپ بحث، یہ جائز مطالبہ ہے، یہ جائز مطالبہ ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے اس بات کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ زبان ہے، یہ میں نے سیکھی ہے، میں نے 8 سال درس نظامی پڑھا ہے، میں نے 78 علوم پڑھے ہیں، اور اس کے بعد میں نے اس کے معنی کو واہ کر لیا ہے، کھول لیا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھتے ذرا مجھے سمجھائیں اس کی معنی. یہ عربی کا ایک لفظ ہے، یہ عربی کی ایک آیت ہے. اس آیت کا لفظ میں جا کر جب معنی دیکھتا ہوں ڈکشنری میں تو اس کا ایک معنی نکلتا ہے. یہ آپ نے جو 28 سال کی محنت سے سمجھا ہے، ان دو کو ریلیٹ کر کے مجھے سمجھایا. ہاں مجھے سمجھا دیں، آپ یہ چھوڑ دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ چیز اس کی کوئی ایگزامپل دے دیں جلدی سے اگر کوئی ذہن میں آتی ہے. مثال کے طور پہ Remember, this is not a scripted show. نہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ قرآن مجید نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں جی ٹھیک ہے، میں خدا کے دین کے سورس تک رجوع کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے، قرآن مجید نے، اوکے، قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے نا، مثال بھی قرآن سے دیں گے، حرام قرار دے دیا. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اگر خدا، کیونکہ میرا اعتماد آ گیا محمد رسول اللہ نے ایک کتاب دی تھی اور یہی فیصلہ کن ہے، بتائیے کہاں کہا ہے قرآن میں؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، اس میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے لہو الحدیث کو اپنا لیا تو وہ تو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. لہو الحدیث ایکسپلین کر دو. اب یہ لہو الحدیث کا ایک لفظ آ گیا نا، تو انہوں نے کہا اس سے مراد موسیقی ہے. اب میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا کہ جی میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے کوئی 14 سال نہیں پڑھا، مجھے زبان کا بھی نہیں پتا. یہ جو لہو الحدیث ایک لفظ ہے نا، اس لفظ کا معنی مجھے بتائیے کہ کیا ہے. معنی مجھے بتائیے. یہ معنی بتانے کے لیے مجھے تو 1400 سال نہیں پڑھنا نا، آپ کو پڑھنا ہے. آپ بتا دیں مجھے کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فضول بیکار باتیں. اس کا لٹرل مطلب یہ ہے، یہی ٹھیک ہے، یعنی بیکار چیز. یہ لہو کا جو لفظ ہے بیکار کے معنی میں آتا ہے. یعنی ایک چیز جو اپنی ذات میں جائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو اگر غلط طریقے سے کرتے ہیں. قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا، جب رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک تجارتی قافلہ آ گیا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو قرآن نے کیا کہا؟ فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. جب انہوں نے تجارت دیکھی اور لہو دیکھا، یعنی اس تجارت کو لہو قرار دے دیا قرآن مجید کہ بیکار کام تھا، بیکار کام. اس کے کمپیریزن میں یعنی اس وقت کے لحاظ سے وہ کام ایسا کام تھا کہ جس نے جائز ہونے کے باوجود اس کو بیکار بنا دیا ہے، اس کو فاسد بنا دیا. پرائیورٹی زیرو ہونی چاہیے تھی. اب میں نے پوچھا ان سے، میں نے اپنے عالم سے، اپنے فقیہ سے، اپنے علماء سے پوچھا کہ یہ لفظ کا معنی بتائیے مجھے کیا ہے. کلام ہے نا، یہ ایک زندہ کلام ہے. تو انہوں نے کہا اس کا معنی تو یہ. میں نے کہا اس میں موسیقی کہاں سے آ گئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ موسیقی اس میں ڈالی کیسے ہے آپ نے؟ یہ ذرا پراپر ایکسپلین کرنا ہے، بیکاز آئی تھنک اس کے بعد ایپیسوڈ کا اینڈ ہونے والا ہوگا. کنٹینیو کریں گے بٹ کمپلیٹ میں اس مثال کو کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو موسیقی ہے نا، اس آیت کی ایک تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، لہذا قرآن نے موسیقی کو حرام قرار دی. اب میں کیا کروں گا؟
میں دستبستہ ان کے سامنے جاؤں گا, میں کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ یہ کلام اگر واضح عربی میں ہے تو عربی زبان میں موسیقی کے لیے 15 الفاظ آتے ہیں, تو ذرا مجھے بتائیے کہ قرآن مجید نے وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیے ہیں یہاں پہ. یہ پوچھنے کا حق تو میں رکھتا ہوں نا, حق رکھتے ہیں پوچھنے, حق تو رکھتا ہوں نا, وہ مجھے سمجھائیں گے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر آنکھوں پر ان کا کوئی قول ہوگا, ہم سمجھیں گے اس کو, کسی کا بھی کوئی قول ہو, کیا دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اسکرپٹ کو انٹرپریٹ کریں اور وہ اسکرپٹ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں؟ یعنی میں غالب کے ایک شعر کو سمجھاؤں آپ کو تو آپ کہیں بہت اچھی آپ نے تشریح کی, لیکن یہ بتائیں ذرا غالب کے جو شعر کے الفاظ ہیں یہ اس کو قبول کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی بھی ایک مثال دیتے ہیں, یہ جو آپ نے مثال کی مثال دی نا غالب کے شعر کی, کہ فار ایگزامپل میں دیتا ہوں مثال کے طور پہ, ایک شاعر کہتا ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, میدان جنگ کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر چرخ سلاطین زمن کانپ رہا ہے, شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو. اب اس شعر میں ابتدا میں کہا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شعر سے مراد حقیقی شعر ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ جی لفظ تو شعر کا آپ نے ترجمہ کر دیا, شعر ہی ہوتا ہے, لیکن ذرا آگے تو پڑھیں. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, یہ رستم کون ہے جس کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر چرخ سلاطین زمن کہاں ہے جو کانپ رہا ہے, یہ کون ہے جس کو دیکھ کے جبریل کے پر لرزتے ہیں؟ اصل شعر کو تو نہیں دیکھا. تو ہم تو یہ کہیں گے نا, یعنی وہ کلام بتائے گا کہ یہ واقعہ کربلا کی تمثیل ہے. تو یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے تو دنیا کی ہر تعویل, جملہ مکمل کرتا ہوں, دنیا کی ہر انٹرپریٹیشن حق ہے آپ کو کرنے کا. آپ 50,000 سال علوم سیکھ کر آ گئے, آپ کو حق ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جب آپ مجھے سمجھائیں گے تو میرا یہ حق آپ نہیں چھین سکتے کہ میں پلٹ کے پوچھوں کہ اس کے الفاظ سے اس کو کوالیفائی کریں. تو قرآن بطور ماخذ آخری بات کیا کرتا ہے, وہ یہ کہ یہ واضح عربی زبان میں آیا ہے, اور جب آپ نے کہا زبان میں آیا ہے تو اب زبان کو جیسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کلام کو بھی ویسے سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا میرے خیال.